محرم کا مہینہ 1445 ہجری شروع ہو چکا ہے اور آج محرم کی 1 تاریخ ہے، اور ہمارے اسلام میں یہ 4 مہینے بڑی رحمت والے، عظمت والے، بڑی بابرکت مہینے ہیں۔ ان میں سے ایک ذی قعدہ ہے، اس میں سے ایک ذو الحجہ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ محرم ہے، اور چوتھا رجب کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالی بڑھا دیتا ہے، اور یہ مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جب ہم گزاریں گے تو انشاءاللہ ان مہینوں میں عبادت کرنے کا ثواب عام روٹین سے زیادہ ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ جو بھی 10 محرم کا روزہ رکھے گا، مجھے امید ہے کہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ جو فضیلت ہے وہ سفر کے مہینے میں نہیں، اس کے بعد میں اس کے بعد میں جو مہینہ ہے اس کے بارے میں یہ فضیلت نہیں ہے۔ محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، یعنی کسی مہینے میں یہ فضیلت نہیں ہے جو فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کی بیان فرمائی ہے۔ لیکن ہمیں خاص طور سے وہ جو دھیان رکھنا ہے وہ یہ رکھنا کہ ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا ہے۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں صرف 2 کام ثابت ہیں۔ 2 کام کا ثبوت حضور سے ملتا ہے، اور جتنے کاموں کا ثبوت حضور سے ملتا ہے صرف وہی کام دین ہیں، وہی کام نیکیاں ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ یا تو رسم و رواج ہے، یا بدعت ہے، خرافات ہے اور رسومات ہیں، اور جن کے اوپر اللہ کی طرف سے ثواب تو دور کی بات قبول بھی نہیں ہوگا، اور گناہ ہی گناہ۔ اس والا قصہ ہو جائے گا کہ وقت برباد گناہ لازم، پیسے برباد گناہ لازم ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس مہینے میں وہ یہ ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں رہا تو محرم کے 2 روزے رکھوں گا، ایک 9 تاریخ اور ایک 10 تاریخ کا، یا 10 اور 11 تاریخ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 تاریخ کے روزہ یہودی رکھتے ہیں، اور ہمیں یہودیوں سے مشابہت نہیں کرنی ہے، ان سے میچنگ نہیں کرنی ہے۔ جو بھی وہ کام کرتے ہیں ہمیں اس کے خلاف کرنا ہے۔ مونچھیں بڑھاتے ہیں وہ ہمیں مونچھیں کٹانی ہے، وہ داڑھی کٹاتے ہیں ہمیں داڑھی بڑھانی ہے۔ تو ہمیں جو بھی کام کرنا ہے ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ یہودیوں سے مشابہت نہیں ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ یا تو بہتر بات یہ ہے کہ آپ 9 10 تاریخ کا رکھیں، اگر 9 کا نہیں رکھ سکتے تو 10 اور 11 دونوں کو ملا کر کے رکھیں۔ یہی آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک روزہ رکھنا صرف 10 تاریخ کا یہ مکروہ ہے، کیونکہ 10 تاریخ کا روزہ یہودی رکھتے ہیں۔ اور دوسرا کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 تاریخ کو اپنے گھر والوں پہ زیادہ خرچہ کرو، عام معمول کے مطابق زیادہ خرچہ کرو۔ یعنی روزانہ اگر ساگ سبزی بنتی ہے تو اس دن دال بنا لیں، روزانہ دال بنتی ہے تو اس دن گوشت بنا لیں، روزانہ عام گوشت بنتا ہے تو اس دن بکرا بنا لیں۔ اس طریقے سے یعنی کہ جہاں 100 روپے خرچ ہو رہے ہیں تو 200-250 روپے خرچ کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال ایک دن اپنے گھر والوں پر زیادہ خرچہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے سال برکتوں کے اور رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ عمر میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کام کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اور یہ بھی بتا دوں میں، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر 10 محرم کے روزے کی فرض ختم ہو گئی اور صرف یہ نفلی روزہ رہا۔ تو یہ 2 کام ثابت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پہلا کام روزہ رکھنا، اور دوسرا کام اپنے گھر والوں تک کشادگی کرنا۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10 تاریخ کو روزہ رکھیں گے تو کشادگی کیسے کریں گے؟ تو بھائی شام کو تو کھانا کھانا ہے نا، شام کو تو روزہ افطار کرنا ہے نا، تو آپ پورا زور افطاری میں لگا لیں، آپ پورا زور شام کے کھانے میں لگا دیں۔ یا جیسے کہ مثال کے طور پر سحری بھی تو کھلانی ہے، تو سحری میں آپ جو ہے اچھے سے اچھا کھلائیں۔ تو صرف یہ 2 کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، صحابہ سے ثابت ہیں، اللہ کے ولیوں سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا کام ایسا ثابت نہیں جس کو کرنا ضروری ہے۔